تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی. حضرت یہ مولانا روم کے باورچی تھے. تو وہ فنا فی شیخ تھے. تو ایک رات ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے دیر سے. تو مولانا روم کے مہمان آئے دیر سے، بڑے ان کے محبوب مقرب علماء صوفیاء درویش اولیاء مقرب آئے. تو آپ نے حکم دیا اس کو کہ نام اس کا کچھ اور تھا کہ وہ کھانا پکا کے لائے. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھیں. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا. اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر. تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے. تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. نہیں انہوں نے بتایا نا، وہ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانا زندہ موجود ہے. ٹوٹانی سوری. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کہ بکر میں مناظرہ ہوا تھا، اہل حدیث تھا یا دیوبندی تھا. دیوبندی رضوان وہ جناب آگ میں جل سانو پتا ہے. میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے 3 گھنٹے گفتگو کی ہوئی ہے. اون ٹوٹانی صاحب کتنے سال ہو گئے نا غائب ہو گئے نا. ٹوٹانی صاحب کو سین الدین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں. اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd یا 3rd ایئر میں پڑھتا تھا. ہم پوری بس انجینئرنگ یونیورسٹی سے لے گئے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ سیل عالمگیر آئے. میں 2-3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا. یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے. دوسرا ورژن بھی لیں، وہ جو رضوان ڈاکٹر رضوان تھا، وہ کہتا ہے جی یہ ٹوٹانی بندیاں نے بدماشاں نے پھڑ کے منو آگے سٹیا. وہ کہتا ہے مجھے پکڑ کے انہوں نے آگ میں جلایا. اپنی ٹانگ اور کپڑے سب کچھ جلا کر کھانا بنا دیا تو پیش کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا بھئی یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کر گئے. تو ٹوٹانی صاحب تو چلو ایک چیکڈ ولی ہے نا. ایک بار جناب میرے کہنے تھے جیو والے دے سامنے اے آر وائی دے سامنے اے ٹوٹانی نو آگے جسی سٹنے. نہیں وہ کہتے ہیں نا آپ بھی ساتھ آپ بھی جائیں. نہیں ایسے کیوں چاہیے؟ مسئلہ ہے بارہ تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے نا. ہمارا یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھار ہوگا. حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی. کتنے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کو آگ کے کڑاہوں میں جلایا گیا، شہید کیے گئے صحابہ کرام. جنگ بدر میں غزوہ خندق عہد کے اندر ٹکڑے بھی صحابہ کے کیے گئے. تو کیا ان کی ولایت نہیں تھی جن کو تیل کے تپتے ہوئے کڑاہوں کے اندر رومن امپائر کے لوگوں نے جلایا ہے، جنہیں صاحب کو جنگ یرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طریقے سے، اور ان کو کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، انہوں نے گالیاں نہیں دی اور آگ کے کڑاہے میں ان پہ تو آگ کو نہیں ٹھنڈی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم پہ ہی ٹھنڈی ہوئی تھی نا. یہ کبھی کبھار یہ معاملات ہوتے ہیں نا. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. لیکن یہ ٹوٹانی صاحب ٹیسٹڈ ولی ہیں. ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کانفیڈنس ہے. ان کو ہم جناب آگ میں کیا پھینکتے ہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے موم بتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں. ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آ جائے گی. جیلم اکیڈمی لاؤ، ساری ولایت انہوں باہر کر رہے ہیں. 2 منٹ ہی مننے کا عرشہ ہے اور یہ موم بتی اس ٹائم تک نہیں ٹانی جو تک مننے گا نہیں کہ انہیں جھوٹ مارا سی ادھو بھی، تو ساری بزرگی باہر آ جائے گی. یہ دھوکے دینا بند کریں. یہ دین کو میرے بھائی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ. دین میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں. جو کرامات اور جو معجزات کا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے. مسئلہ نمبر 131 ABCD میرا 4 لیکچرز کے اندر 8-9 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے. نبی علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈوایا تو حضرت طلحہ کو بال دیا، فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو، تبر کر دو. تو جب سر مبارک سے ایوریج تو 1 لاکھ کے قریب بال تو اترے تھے. وہ آپ کا تو سر مبارک بھی گھنا تھا. ایوریج 1 لاکھ کے قریب بال ہوتے ہیں. وہ تقسیم ہوئے ہیں، نسل در نسل چلے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں. باقی جو اس کے ساتھ کہانیاں جوڑی ہیں نا کہ وہ آج بھی لمبے ہوتے رہتے ہیں، اس میں تو میں ان کو بڑی انجینئرنگ کی ہے کہ یار ان بالوں نے ایک مسئلہ ہمارا حل کیا. آپ کہتے ہو نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. تو یہ مبارک بال جو ہے اس کو آپ 100 واٹ کے بلب کے نیچے رکھیں اور چیک کریں سایہ ہے کہ نہیں. اگر سایہ نکل آئے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں یہ جعلی بال ہے، یا پھر ہماری والی بات مانے کہ یہ سایہ والی بات ہی غلط ہے. سراسر نور ہو گئی بشریت. اس وجہ سے یہ شان ملی کہ پیکر بشر تھا، مگر سورج کی دھوپ میں حضور چلتے تو سایہ نہ ہوتا.
دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ موجود نہیں، ورنہ یہ وہ معجزہ ہے جو ہزاروں صحابہ سے روایت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ وہ آبزرو کر رہے تھے. ایسا ہی نہیں تھا، سایہ تھا. اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 118 ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اور اگر یہ سایہ نکلتا ہے تو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی، یا پھر کہیں گے جعلی ہیں جن کی زیارت کروا رہے ہیں. اب اس میں بات چھوڑیے نا، وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک بال مبارک جسم کے ساتھ تھا نا اس وقت تک اس کا سایہ نہیں تھا، لادا ہوا ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک جسم سے الگ ہوتے ہی اس کی برکات ختم ہو گئی. تو اس ایسی سوچ کے اوپر تف ہے. میں نے تو بخاری شریف سے ثابت کیا کہ ام سلمہ کے پاس حضور کی وفات کے بعد انہیں بال نکالے الگ ہوئے اس سے بھی شفا مل رہی تھی. تو آپ لوگوں کا تو پھر تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. پکی مل گئی. اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ڈاکٹر طاہر القادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں. ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا. اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے، کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، روزانہ تو نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر پڑھنے آتے تھے، عصر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو. یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. دوسری روایت مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 131 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 25046 نمبر ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں، ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو. لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی، کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہو گئی بھی تھی حضرت صفیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک حضرت زینب کے ہاں نہیں گئے. 3 مہینے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا. ذلہ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک. جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی کا ایک طرق آگے مسند امام احمد میں موجود ہے، تیسری حدیث جلد 6 صفحہ 337 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26908، جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں. تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں، میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا. بالکل کلیئر کٹ. آپ سن کا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا آپ نے چادر لی ہوئی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی، اور ساتھ الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا. ذلہ کے الفاظ ہیں، سایہ مبارک. تو بالکل کلیئر کٹ ہے. نان بھائی لانگری حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رات کو مہمان آ گئے. نان بھائی اس لانگری میں خدمت کی، کھانا پیش کیا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا اس باورچی کو بتاؤ کیا مانگتے ہو. سادہ آدمی تھا، اس نے کہہ دیا حضور اپنے جیسا بنا دے. سمجھ نہیں تھی ایسا کہنا ہے یا نہیں کہنا. آپ نے اسے چونکہ زبان کر لی تھی، توجہ اتحادی کی، توجہ اتحادی کی. اس کے باطن کو اپنے باطن سے رنگ دیا، اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر سے رنگ دیا. اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے، بابوں کی سٹوریاں لکھنے والے لکھ دیا کرتے تھے. تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی کلیم کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نا. آؤ نہیں، ٹھیک ہے جی. جب باطن اور ظاہر دونوں رنگے جائیں تو ظاہر کی شکل بھی بدل جاتی ہے، اور شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسی شیخ کی، اور دیکھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرید کون ہے، شیخ کون ہے. تو یہ صرف ان لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں، ایسے پاسبل نہیں ہوتا. اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے، اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہے. یعنی ظاہر بھی اتنا بدل جاتا ہے، باطن تو بدلتا ہی ہے. تو نان بھائی جب باہر نکلا توجہ اتحادی کے بعد تو پتہ نہیں چلتا تھا صبح کے حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور باورچی کون ہے. شکل بھی بدل کے خواجہ باقی باللہ والی بن گئی تھی، رنگ روپ شکل سارا کچھ وہ بن گیا تھا. ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے. وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے، اللہ کی مرضی نہ قبول کرے. پابند کوئی نہیں ہے، دھونس کوئی نہیں ہے. یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا، اڑ کے ہو گئے، بڈھے ہو گئے نا، یہ پانی بھابی ہو گیا.
کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسے پاسبل ہی نہیں ہے. وہ لوگ آئے تو پہچان لے مشکل ہو گیا, یہ باقی بلّہ ہے, یہ باقی بلّہ ہے, یہ حضرت ہے, یہ حضرت ہے. تو باقی بلّہ مسکرائے, اس سے مرتی سے کہنے لگے اب دنیا میں باقی بلّہ تو ایک ہی رہ سکتا ہے نا, دو تو رہ نہیں سکتے, کیونکہ باقی بلّہ اللہ نے پہلے یہ کیا ہے, تو اب بن گئے دو. اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا حضور میرا خیال اب کچھ بھی نہیں, میری خواہش پوری ہو گئی ہے, اب میرا خیال ہے اب میں تکمیل تک آ گیا ہوں, اب مزید اس سے آگے بھی کوئی خواہش کروں تو میری کمزوری ہے, اس سے آگے بھی کوئی خواہشیں ختم ہو گئی. اگر یہ باتیں ہوتی تو بیری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے. بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کو کہ جی بسم اللہ پڑھو. دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت. تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا. وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا. یہ پاسبل نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. پاکستان کے جب وہ جہاز آپ کو پتہ ہے نا ایک بار غائب ہو گیا تھا اس طرف جاتے وقت گلگت میں, وہ آج تک نہیں ملا. تو سر کوئی بزرگ ڈھونڈ دے نا, بتا دے کدھر ہے وہ. بجلی پوری کرتے ہیں کوئی, کہتے ہیں جی نگاہ مارو, وہ دنیا چلاتے ہیں جی. سر بجلی چلا دیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. حضرت باقی بلّہ نے اس کی طرف دیکھا, انہوں نے آپ کی طرف دیکھا, اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر دی. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ میری طرح کا بننے کے لیے اسے جان دینی پڑی ہے, جان دینی پڑی. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں, میں اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں. یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے لازمی. کیوں؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ تو جتنے پڑھیں گے سارے دے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان کے بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دے نا, کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کرے, کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے, ہونی دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کے یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی. یہ جو کچھ آپ کو جعلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے. بالکل بہت ہے. او بڑے بزرگ جو تم وہ الیوژن ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب کر کے, ہاں وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا, فزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا. اگر وہ فزیکلی غائب کر سکتا ہے تو ہمیں امام کعبہ کو غائب کرے نا, اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے. حج عمرے کے لیے جائیں, نگاہ مارے امام کعبہ غائب, اپنے فرقے کا امام آگے کرو. وہ کہانیاں ساری. تعلق قادری صاحب, الیاس قادری صاحب, ان کو دو چار لے ہیں ہم جو ہے جیو کو, اے آر وائی کو, دنیا ٹی وی کو, بی بی سی کو, سی این این کو بلا لیتے ہیں. شڑولہ کرو جناب, تہاڈی ویڈیو بنانے ہیں, سارے پاکستان کو بریلوی کر لو. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. آپ نے سنا, بیت اللہ کے لیے, اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں. یہ انہوں نے عشق کے معیار بنائے ہوئے ہیں, خود ساختہ قسم کے, اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ, حرم مکہ میں داخل ہوتے. سر یہ آپ کی یعنی اپنی سیلف میڈ محبت کے کرائٹیریا ہیں, اور نہ صرف بناتے ہیں بلکہ جو اس کا انجینئرنگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مذاق اڑا رہا ہے. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی. دین کا مذاق تو آپ لوگوں نے اڑایا ہے, آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز اردو زبان میں ہی, انگریزی میں نہیں ہے. ورنہ گورے آپ کے خلاف جو کلپ چڑھاتے ہیں نا, آپ لوگوں کا یہ والا معاملہ دیکھ کے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ, اتنا مشکل دین ہے. ٹھیک ہے جی, جہاں آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ چیزیں, یہاں لوگ مزاروں کی طرف پیدل جا رہے ہوتے ہیں, جا کے سیدھے ادھر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, ماتھے ٹیک دیتے ہیں جا کے. یار خدا کے لیے مسلمانوں کا ملک ہے تو مسلمانوں والے کام کریں. سجدے میں گر گئیں, اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈر جاؤ.
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی یہ پہلی آیت ہی اس میں قیامت مضمر ہے. کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. یعنی بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کے اندر کچھ ایسے عقائد و نظریات جو ہے وہ امت کو بتانا شروع کر دے یا خود اڈاپٹ کرنا شروع کر دے اعمال کی شکل میں، جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہ فرمائے ہوں، اور وہ اسے اللہ کی محبت کا تقاضا یا عشق رسول کا تقاضا سمجھ رہا ہو. شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابن نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی، یہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں بہت بڑے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی، صدا آتی تھی، جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز، اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی. انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے. ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے. کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم، تو غدار ہے. حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے. تو شیخ حماد نے کہا میرے 12,000 مرید ہیں. کتنے؟ 12,000. تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں. اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی. سب کے نام یاد، سب کے نام یاد. اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں. تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے. فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں. اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں. یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید، کب تک؟ پھر کہیے گا قیامت تک میرا، یعنی ان کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے.
انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے، اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے، اور اس کے مطابق چلے، وہ ہدایت پہ انشاءاللہ۔